السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 20۔ ہم شروعات کریں گے سورہ نمل سے۔ سورہ نمل، یہ نمل جو ہے چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر چیونٹی کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جب وہ اپنی وائف کو لے کر اپنے ملک لوٹ رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، تو ضرورت پڑی آگ کی کہ آگ لائیں تاکہ آگ سیک سکیں۔ تو آگ کی تلاش میں نکلے راستے میں ہی تو اچانک آواز آئی اللہ کی طرف سے، اور انہیں نبوت دی گئی، نبی بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا کہ کوئی کہے اللہ مجھے نبی بنا دے اور نبی بن جائے، نہیں، وہ اللہ جس کو چاہے نبی بنا دیتا ہے۔ خود ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نبی بننے والے ہیں، لیکن اب وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے، جو بھی دعویٰ کرے وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے قیامت سے کب، تو وہ آ چکے ہیں، کوئی نئے نہیں ہوں گے، وہ آ چکے ہیں۔ تو اب جو آئیں گے تو اسی شریعت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی وہ چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی وہ فالو کریں گے، کوئی دوسری شریعت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو کرامت کی بات آتی ہے بزرگوں اولیاء کو لے کر کے، تو وہ بھی اچانک ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی مرضی سے۔ کوئی بزرگ کہے اللہ مجھے کرامت دے تو کرامت ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو واقعی بزرگ ہیں تو ایسے نہیں کہتے مجھے کرامت ہو جائے اور وہ ان کے چاہنے سے ہو بھی جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو اچانک اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے کچھ چیزیں، کچھ عام حالت سے ہٹ کے کوئی باتیں ہو جاتی ہے، جس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اچانک ہو جاتا ہے، وہ بزرگ ولی کے چاہنے سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ تو بزرگ ولی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جب چاہے کرامت کر دیں، کرامت دکھا دیں، ایسے تو جادوگر جادو دکھاتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ کرامت تو اچانک ہو جاتی ہے۔ کرامت کہتے ہیں کس کو، کہ مثلا ایک گلاس پانی ہے، اب پانی کچھ بھی نہیں ہے، دو چار آدمی سے پیاسے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بسم اللہ کے پیتا ہے تو ایک آدمی کا، دو آدمی، چار آدمی اسی گلاس سے پی لیتا ہے۔ اسی کو کرامت کہتے ہیں کہ عام عادت سے ہٹ کر کے کوئی کام ہو جائے تو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ بزرگوں اولیاء، کچھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا کر دیتا ہے کہ کچھ چیزیں کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ راستہ معلوم نہیں، اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، کوئی رہنمائی کی، اچانک کچھ الگ چیز ہٹ کے ہو جاتی ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اچانک ہوتا ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں کسی بزرگ کا کوئی پاور نہیں ہے، وہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ مسئلے کی بات ہے، اس لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے، اور عقیدے کی بات ہے، کیونکہ آج انڈیا پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ کرامت کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے۔ جھوٹے واقعات، جھوٹی باتیں بنا کے پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا مختصراً، اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام ایسے نبی ہے جن کو اللہ نے ایسی حکومت دی جیسی حکومت کسی کو نہیں ملی۔ یعنی ایک تو ان کی حکومت انسانوں پر تھی، جناتوں پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، جانوروں پر بھی حکومت تھی۔ جانور کی زبانیں سمجھتے تھے، چاہے وہ پرندے ہوں، جانور ہو، حتیٰ کہ چیونٹی ہو، ان کی بھی زبان سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے تھے۔ انہوں نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور اللہ نے یہ پاور دے دیا تھا، تو وہ سمجھ سکتے تھے، سمجھ جاتے تھے جانوروں کی زبان، ان کی بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں مجھے بھی پتہ ہے پرندے کیا بات کریں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، فلاں بزرگ ہے انہوں نے سن لیا کہ دو پرندے آپس میں کیا بات، یہ تو جھوٹی بات ہے، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا یہ باتیں، یہ طاقت۔ بس اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فوجوں کو جمع کیا، انسانوں کی فوج ہے، جناتوں کی ہے، جانوروں کی ہے، سب کچھ۔ اب وہ فوج لے کے جا رہے تھے کہیں، تو جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے کہا اپنی دوسری چونٹیوں سے کہ سب اپنے اپنے بلوں میں، یعنی اپنی سوراخوں کے اندر چلے جاؤ، یہ سلیمان اور ان کی لشکر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دھوکے سے ہم لوگوں کو کچل دے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ لا يحطمنكم سلیمان وجنوده
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمیں کچل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے کہ اللہ نے دیکھی کتنی نعمت مجھے دی ہے کہ میں چوٹی کی بات سمجھ گیا کہ وہ کیا بول رہے تھے چوٹیوں سے۔ سبحان اللہ، یہ باتیں ہیں۔ اچھا، اس کے اندر عقیدے کی بات دیکھیے کیا ہے کہ چوٹی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر کو بھی غیب کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ کیا کہا کہ وہ ہمیں کچل دیں گے یا ان کے لشکر، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جب ایک پیغمبر کے پیر کے نیچے چونٹی آ جائے، کوئی کیڑے مکوڑے آ جائے، دب جا مر جائے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو پھر غیب کی بات تو اور دور کی بات ہو گئی۔ اور جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو کسی بزرگ، کسی ولی کو غیب کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ کل کیا ہونے والا کیسے انہیں معلوم ہوگا؟ کون کیا کر رہا کیسے پتہ چلے گا بغیر بتائے ہوئے؟ ہے نا، کہ کوئی بھی تو نبی بزرگ سے کم ہی درجے کے ہوتے نا۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے کہ کوئی بزرگ ولی کتنے اونچے درجے کو پہنچ جائے، اتنے اچھے بزرگ ہو جائیں، لیکن اگر نبی کی بات ہے تو نبی کے پیر کے برابر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اتنا کم درجہ ہوتا ہے کسی بزرگ، کسی ولی کا نبیوں کے سامنے۔ تو جب نبی کا یہ معاملہ ہے کہ ان کے پتہ نہیں چلتا اور نہیں چلتا ہے، تو کسی بزرگ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ جو دعویٰ کرے وہ بزرگ نہیں ہوگا، وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ وہ دجالی فراڈ کرنے والے بابا ہوتے ہیں، یہ جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں یا جنوں سے کچھ پتہ لگا لیتے ہیں اور کچھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی پتہ چلا کہ چوٹی کا بھی عقیدہ دیکھیے کتنا اچھا ہوتا ہے، وہ بھی توحید پر۔ چوٹی توحید پر، پرندے توحید پر، جانور توحید پر۔ یہ چوٹیاں، یہ دوسرے جانور، یہ سب اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے، توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں، صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں بس۔ تمام پرندے، تمام جانور، تمام مخلوق، دو ہی مخلوق ایسی جو اللہ سے شرک کرتی ہے، ایک انسان اور ایک جنات۔ لیکن وہ بھی سب نہیں، مسلمان انسانوں میں بھی ہے، مسلمان جناتوں میں بھی ہے، لیکن جو کافر ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ لیکن انسان جنات کو چھوڑ دیں تو باقی تمام مخلوق توحید پر ہے۔ یہ گائے، یہ بھینس، یہ گائے جس کی کچھ ہندو پوجا کرتے ہیں، وہ خود گائے توحید پر ہے، لیکن دیکھیے لوگوں نے اسی کو معبود بنا لیا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو تمام مخلوق، پرندے، چونٹی، کیڑے مکوڑے، سب کی سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہے، وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو طریقہ سکھایا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ فوجوں کو، جو لشکر تھے، ان کو کھڑا کیا، ٹیم بنائی، لائن لگوائی، تو پتہ چلا سب لوگ لگ گئے، تو ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا، ہدہد اس کا نام تھا، ہدہد پرندہ۔ تو سلیمان علیہ السلام کیا بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ واقعی غائب ہے، کیا پتہ ہے، اگر وہ نہیں آیا تو دیکھوں گا میں اس کو، تو ذبح کر دوں گا، مار ڈالوں گا میں، اگر کوئی صحیح عذر پیش نہیں کر سکا تو، کہ وہ حاضر کیوں نہیں ہوا۔ یہ بات انہوں نے کہی کہ کچھ ہی دیر کے بعد یہ ہدہد پرندہ پہنچ گیا مجلس میں اور کہنے لگا کہ سلیمان، آپ کو معلوم نہیں ہے، میں ایسی خبر لایا ہوں جس کی خبر خود آپ کو نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں جگہ ملک کے اندر ایک عورت ہے جو کہ بادشاہ بنی ہوئی ہے، اور وہ اور اس کی تمام پبلک لوگ سب کے سب اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی بات نہیں کرتے، شرک کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اکیلا اللہ معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ ساری باتیں کس نے کہی؟ پرندے نے، ہدہد۔ یہ سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، میں چیک کروں گا کہ تمہاری بات سچ ہے جھوٹ ہے۔ تو تحقیق کی، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا پرندے کے ہاتھ کہ جاؤ یہ خط میرا اس بادشاہ کو، یعنی عورت تھی بادشاہ، مفسرین لکھا ان کا نام تھا ملکہ بلقیس، یمن کے اندر تھی۔ یمن کے اندر ایک جگہ تھی سبا، تو سبا کے اندر تھی وہ بادشاہ، عورت بادشاہ تھی۔ تو اب یہ ہدہد پرندہ خط لے کر کے گئے، خط کے اندر سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور پھر اس کو اسلام کی دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا لکھا خط میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا سلسلہ بہت شروع سے ہے، اور آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ 786 لکھتے ہیں، خط لکھیں گے 786، گھر کے اوپر 786، گاڑی کے اوپر 786، اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بسم اللہ ہے۔ نہیں، غلط ہے یہ بات، کہیں بھی نہیں، کوئی دکھا دے کہ قرآن میں اللہ نے کہیں کہا ہو کہ 786 کا مطلب بسم اللہ، یا کسی ایک حدیث میں وہ 786 کا مطلب بسم اللہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خط لکھی ہیں بادشاہوں کو، کافروں کو، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ 786 لکھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو
اب بتائیے دیکھیے جو لوگ رات دن نبی کا نام لیتے ہیں اور دامن نہیں چھوڑنے کا عہد کرتے رہتے ہیں، ان کا دیکھیے حالت کہ نبی کا نام تو رات دن لیتے ہیں لیکن نبی کی سنت پر عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے۔ 786 اس کا مطلب بسم اللہ نہیں ہوتا ہے اور نہیں لکھنا چاہیے۔ تو بلقیس نے، وہ بادشاہ عورت نے پڑھی خط کو اور جواب میں بہت سارے ہدیے بھیج دیے کہ سلیمان علیہ السلام مان جائیں گے۔ بہت سارے ہدیے قیمتی، وہ بہت مالدار بادشاہ ہے، بہت سا اس کے پاس پیسہ تھا، بہت ساری دولت تھی۔ جب ہدیہ بہت سارا آیا تو سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیا، کہا تمہارا ہدیہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں ہدیے کا لالچ نہیں ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرو، ورنہ ہم پھر آئیں گے اور تم تیار ہو پھر لڑائی کے لیے۔ تو جب یہ دوسرا خط ملا یا دوسری بات پیغام پہنچایا گیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی، وہ عورت مسلمان ہو گئی اور مسلمان ہو کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے محل میں جب پہنچی تو اس نے اپنے کپڑے تھوڑے اوپر اٹھا لیے، ان کو لگا کہ یہ پانی ہے، کپڑا گیلا ہو جائے گا، لیکن جب پیر رکھا دیکھا تو پانی نہیں ہے، شیشہ ہی شیشہ، شیش محل تھا، شیشوں کا گھر بنا ہوا تھا، زمین پر شیشہ بچھایا ہوا تھا۔ تو اس میں چل رہا کہ لوگ مسلمان بہت پہلے سے ترقی کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو کافروں کے ملکوں سے متاثر ہونے کی یا اپنے آپ کو کم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان بہت پہلے سے ترقی کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور وہ کام مسلمانوں نے کیا جو آج کافر آج بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیشہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کم تری کا شکار سمجھنے لگتے ہیں کہ کافر بہت ترقی یافتہ، کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں کتنی اچھی اچھی باتیں اس کے اندر بتائی گئی۔ تو وہ بہرحال وہ مسلمان ہو گئی۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ ان کے تخت کو بھی اٹھانے کی بات ہوئی، فرشتے، ایک جن نے کہا کہ میں تو ایک دم پلک جھپکتے ہی میں اٹھا کے لے آؤں گا، اور جن نے اٹھا کے لا بھی لیا، ان کے بہت بڑا تخت تھا، اس کو اٹھا کے لے آیا اس کے پہنچنے سے پہلے ہی۔ وہ خود حیران رہ گئی، وہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ یہ لگتا ہے میرا تخت ہے، یعنی بیٹھنے کا جو بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ لگتا نہیں وہ آپ ہی کا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب دیکھیے پارہ نمبر جو 20 ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقیں بنائی ہیں، اتنی ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں، اتنی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، معبود برحق، حقیقی اللہ، حقیقی رب، حقیقی معبود اللہ ہی اکیلا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا، تفصیل سے بیان کیا، پارہ نمبر 20 کے پہلے پیج کو ہر انسان کو ترجمہ سے پڑھنا چاہیے، بہت اہم بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ پھر پانی کے ذریعے باغات کو نکالتا کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو پتہ چلا کہ بارش برسانا، رزق دینا، یہ معبود کا کام ہے، رب کا کام ہے، اللہ کا کام ہے بس۔ یہ بابا بھی نہیں دے سکتے، یہ بزرگ ولی نہیں دے سکتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شرک تب ہوگا جب ہم کسی بزرگ ولی کو اللہ کے برابر سمجھ لیں گے، تب بالکل غلط۔ سجدہ کیے، شرک ہو گیا۔ غیر اللہ کو آپ نے پکارا، یہ شرک ہو گیا۔ اس کے نام کی نظر و نیاز نکالی، غیر اللہ کے نام کی، شرک ہو گیا۔ تو اللہ نے دیکھیے اور پھر بیان فرمایا کہ کون ہے جس نے زمین کو مضبوط بنا دیا ہے، زمین ہلتی نہیں ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ یہ کام بھی اللہ ہی کر سکتا ہے، رب کا کام ہے، یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ کہ یہ زمین جو ہم کو لگتی ہے ثابت شدہ، دم ٹکی ہوئی، ایسا نہیں کہ ایسے ہی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ایسا، اور زمین ٹکی رہے، ایسے ہلے نہیں، اور اس کا بیلنس خراب نہ ہو، لوگ ایسے گرے نہیں، اوپر نیچے نہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے پہاڑ کو بنایا، پیدا کیا۔ پہاڑ کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ایک جو بیسک فائدہ پہاڑ کے بنانے کا وہ یہی ہے کہ زمین ہلے نہیں، اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ تو گویا کہ پہاڑ زمین کے لیے کھمبے کی طرح ہے، ایک کیل کی طرح ہے جس کو ٹھوک دیا گیا ہے، ایک پیلر کی طرح ہے پہاڑ، تاکہ زمین ہلے نہیں، برابر رہے۔ اللہ اکبر، اس قدر اللہ نے اس زمین کو اور اس دنیا کو بنایا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو انسان یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر تھی، کل کے بارے میں جانتے تھے، تو اس نے جھوٹ بولا اللہ پر، اس نے اللہ کی بات کو جھٹلایا، کہ خود اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔
یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4855 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 287 کے اندر۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے سنتے نہیں، انک لا تسمع الموتى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ پتہ چلا کہ اس سے کہ مردے نہیں سنتے، چاہے کوئی بھی ہو، بزرگ ہو، ولی ہو یا عام انسان ہو۔ پھر اللہ نے کہا دیکھیے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، کہ قرآن کی جو تلاوت جو ہوتی رہتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ان کی زبان سے کہلوایا جائے کہ کہو کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو جو ہدایت پا جائے اس کا فائدہ اسی کے لیے ہوگا، اور جو اگر گمراہ ہو جائے تو پھر یہ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے کے لیے آیا ہوں، بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ نمل آیت نمبر 92 کے اندر یہ بات ہے۔ تو کوئی گمراہ ہوتا ہے وہ جس کو نماز نہیں پڑھا نہیں پڑھے، جس کو کفر کرنا کفر کرے، جس کو پردہ نہیں کرنا پردہ نہیں کرے، وہ سمجھے۔ کوئی بھی انسان سمجھا سکتا ہے آپ کو، بس جس کو ماننا مانے، نہیں ماننا نہیں مانے، لیکن سب کی کو سزا ملے گی، سب کو حساب و کتاب اللہ کے پاس دینا پڑے گا۔ یاد رکھیے، گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے سورہ قصص۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کئی جگہ قرآن کے اندر ہے، تو اس صورت کے اندر پیدائش کا ذکر ہے۔ تو ہوا یہ کہ فرعون نے یہ اعلان کرا دیا تھا پورے ملک کے اندر کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، قتل کر دو۔ کیونکہ کسی جادوگر نے، کسی جوتشی نے بتا دیا تھا کہ کوئی لگتا پیدا ہوگا بچہ جو بڑا ہو کر کے آپ کے تخت و تاج کو ختم کر دے گا، آپ کی بادشاہ چلی جائے گی۔ تو وہ ڈر گیا، تو اس کے بعد سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بہت زیادہ موتیں ہو گئے، قتل کرواتا تھا۔ تو بعد میں پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب لڑکیوں کو مارا نہیں جائے گا، صرف لڑکوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس نے اپنی پولیس کو، فورس کو چھوڑ دیے تھے پتہ لگانے کے لیے کہ جس گھر میں بھی کوئی بیٹا پیدا ہو، بوائے، بیبی بوائے ہو، تو اس کو قتل کروا دو۔ تو جو بھی پیدا ہوتا لڑکا اس کو مروا دیتا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام لڑکا بیٹا، اب ماں ڈر گئی، یہ تو گھر میں گھس گھس کے پولیس پکڑ کے لے آتی ہے، بچے کو مار ڈالتے ہیں، تو فرعون ظالم مرواتا سب کو، کیا کرے، وہ ڈر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دو، اور ڈرو مت، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ان کے ڈال دی، ان کی ماں کی۔ تو ان کی ماں نے ایک باکس میں رکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اور دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ باکس بہتا ہوا پانی کے ساتھ چلا گیا، جاتا جا رہا ہے۔ یہ باکس جب پہنچا فرعون کے محل کے پاس، تو وہاں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا، باکس کو دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر، جب کھولا دیکھا تو بچہ ہے۔ تو پھر فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ فرعون کی بیوی نیک تھی، اچھی تھی، مسلمان تھی، ان کا نام آسیہ تھا۔ تو ان کے کہنے پر رکھ لیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پورا فرعون کے گھر میں ہوئی، اور پھر دھیرے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پھر اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور پھر دیکھیے انہی کے ساتھ جنگ ہوئی، اور یہ ظالم تھا فرعون وہ مارا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو بچانا چاہے تو کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ سارے بچے مارے جا رہے تھے، اکیلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ دیکھیے، اور پھر وہی بچہ دیکھیے وہی ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ظالم نیست و نابود ہو گیا، مٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انسان بھروسہ اللہ پر رکھے، اللہ پر توکل کرے۔ یہ آج جو کورونا وائرس سے لوگ مر رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، مگر اتنا زیادہ پریشان ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اللہ کا نظام ہے، سسٹم ہے، بھائی کسی کو موت آنی آ کے رہے گی، ہم نہیں بچا سکتے اس کو۔ جو بیمار ہے وہ بیمار ہو کے رہے گا، ہم نہیں روک سکتے اس کو۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، دوا کھانا، دعا کرنا، خدمت کرنا، گھر والے ہم خدمت کریں گے، وہ سب ہے۔ لیکن جزا فضا ایک دم ماتم بنا دینا، نوحہ اٹھا پٹک ایک دم یہ توکل کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کون دنیا میں رہنے کے لیے ہے؟ سب کو تو موت آنے والی ہے، اور اللہ بچائے گا تو کوئی کورونا کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرعون دیکھیے مارنا چاہ رہا تھا، پھر بھی اللہ نے دیکھیے کیسے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری اہم باتیں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ یہ سب واقعات بیان کرنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ یہ بتانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ یہ کتنے سالوں سال، سینکڑوں سال یا ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہیں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلوم کہ یہ سب ہوا؟ یہ فرعون کا واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا، یا دوسرے پیغمبر کا واقعہ، کیسے معلوم؟ اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ ان کو بتا رہا ہے، تب پتہ چل رہا ہے یہ واقعات سچے ہیں۔ تو نبی کی نبوت کو ثابت کرنا ہے، رسالت کو ثابت کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اسے واقعات بیان کیے گئے، اور اس واقعات کو بیان کرنے کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں۔
تاکہ ہم بھی کچھ سیکھیں، عبرت ملے، اچھا کام کریں، برے کام سے بچیں. بہت سارے مقصد ہیں. پھر یہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی جس کو چاہے ہدایت دے دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو ہدایت دے گا ہدایت صرف اس کو ملے گی. ہمارا اور آپ کا کام ہے صرف کوشش کرنا. پھر اللہ نے کہا قارون کا ذکر کیا. کہتے ہیں دولت، کوئی مالدار ہو جاتا ہے، پیسے زیادہ کماتا ہے تو عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ وہ سکسیز ہے، کامیاب ہے، اس کا بیٹا کامیاب ہے، اس کا داماد کامیاب ہے. اس کا داماد تو کامیاب نہیں، وہ پیسہ نہیں کماتا اگرچہ وہ دیندار ہو. بالکل غلط ہے. پیسہ زیادہ کمانا یہ کامیابی کی دلیل اور سکسیز ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر کامیاب ہونا، پیسہ زیادہ ہونے سے انسان کامیاب مانا جاتا تو سب سے بڑا کامیاب کون ہوتا؟ قارون. قارون کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی، اتنی دولت دی تھی کہ اس کے جو خزانے تھے، خزانے رکھنے کی جو چابیاں تھی، صرف چابیاں اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ درکار ہوتے تھے. یعنی کئی لوگ مل کر کے صرف اس کی چابیاں اٹھاتے تھے. کیز اٹھانے کے لیے کئی سارے لوگ تھے. تو خزانے کتنے ہوں گے سوچیے. اللہ اکبر. تو کیا کامیاب ہو گیا؟ نہیں. اس نے نافرمانی کی اللہ کی، رسول کی. اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اس کے گھر، اس کی دولت سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض، کہ ہم نے اس کو اس کے گھر کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا. اللہ اکبر. اور جو آخری آیت ہے سورہ قصص کی وہ یہ ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس کے اندر بھی دیکھیے توحید کی دعوت دی. اللہ نے کہا کہ کسی اور معبود کو یا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو یا کسی اور کو مت پکارو. لا تدعو مع الله ولا تدعو مع الله إلها آخر. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. مت پکارو اولیاءوں کو، مت پکارو بزرگوں کو، مت پکارو کسی اور کو. نہیں، پکارنا صرف اللہ کو پکارو. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ ہی اکیلا سچا معبود ہے. گویا کسی اور کو اگر پکارتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کو معبود سمجھ رہے ہیں. سمجھیے یہ شرک ہے، کھلا ہوا شرک اکبر ہے کہ آپ کسی اور کو پکارے مدد کے لیے، غیر اللہ کو آواز لگائیں. اللہ کے علاوہ جو ہے سب کے سب غیر اللہ ہے. اگر نبی کو بھی آج ہم پکارتے ہیں دعا کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفا دیتی، شرک ہے. ہم اسلام سے نکل جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ لوگ ان کو مدد کے لیے پکارے، بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارتے تھے، شفا یابی کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. یہ ساری چیز، یہ سارے پاورز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، کسی نبیوں کو بھی نہیں دیا، تو کسی اور انسان کو کیسے مل سکتا ہے. اس کے بعد ہے سورہ عنکبوت. عنکبوت کو مطلب ہے مکڑی، کیڑا ہوتا ہے نا، مکڑی جو جالے بناتے، تو وہ اس کو کہتے ہیں عربی میں عنکبوت. اس صورت کی کا جو سبب نزول ہے، شان نزول، وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر کافروں نے ظلم کرنا شروع کیا، بہت ظلم کر رہے تھے کافر مسلمانوں پر، تو مسلمان بہت پریشان ہو گئے، بہت تکلیف میں آ گئے. تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت کے شروع میں اللہ نے یہی کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان ہو گئے تو یہ کافی ہے؟ کیا تم پر آزمائش نہیں آئے گی؟ تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ ہم نے تم سے پہلے بھی مسلمانوں کو آزمایا ہے. تم سے پہلے مسلمانوں کو ہم نے بہت زیادہ آزمایا ہے، بہت تکلیف ان کو بھی دی گئی ہے. یہ بات اللہ نے کہی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلے کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جن کو کافروں نے آرا سے چیڑ دیا. آرا معلوم ہے؟ بڑا سا آرا ہوتا ہے جسے لکڑی کو چیا جاتا ہے، تختہ کاٹا جاتا ہے، اس سے مسلمانوں کو گڑھا کھود کر ڈالا تھا، بیچ سے اوپر سے چلا کے چیر دیتے. اور بہت سے مسلمانوں کو لوہے کی کنگھی چلائی جاتی اس کے جسم پر، جس سے چمڑے اور کھالا گوشت نکل جاتے تھے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. تو اتنی تکلیفیں پچھلے مسلمانوں کو دی گئی ہے. تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ تکلیف کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، صبر کی جگہ ہے. تکلیفوں کو جھیلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، اور اللہ کے کا جو بھی حکم ہو اس سے ہم کو راضی ہونا ہے. اب اتنی تکلیف مسلمانوں نے جھیل لی ہے، صبر کیا؟ آج بھی ہم کو صبر کرنا ہے. چاہے کورونا وائرس ہو، کوئی اور معاملہ ہو، موت ہو گئی تو ہو گئی، مر جائیں گے. جنت میں تکلیف نہیں ہوگی. اللہ نے جنت کے بارے میں کہا کہ تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دنیا کے بارے میں نہیں کہا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم بیمار نہیں پڑو گے، تمہیں مصیبت نہیں آئے گی، تم مسلمان ہو گئے تو بس ایک دم خوش رہو گے. ایسا کہا اللہ نے کہا؟ یا کہاں رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے؟ بالکل غلط لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ذرا تکلیف آتی ہے کہ آہو فضا کرنا، گریا خوب ایک دم پریشان ہو جانا، بال کو نوچنا، کپڑے پھاڑنا، اٹھا پٹک کرنا. لوگ عجیب حالت میں آ جاتے ہیں. ارے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم خودکشی کر لیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم کے جینے کا کیا فائدہ،
हमारा शौहर नहीं रहा, हमारी बीवी नहीं रही, हमारे बच्चे नहीं रहे, हमारे बाप नहीं रहे, हम जी के क्या करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप जीते हैं अल्लाह की इबादत के लिए, दूसरे इंसान के लिए नहीं। हम अल्लाह की इबादत के लिए जीते हैं, अब मरते तो हम अल्लाह की इबादत करेंगे। सब्र करें, सब्र करें। आंखों में आंसू आ गए, ये गुनाह नहीं है, लेकिन उठा पटक करना ये गुनाह है, सजा मिलेगी, गुनहगार हो जाएंगे। आप उठा पटक करेंगे किसी मुसीबत, किसी की मौत पर या किसी की बीमारी पर। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, उनकी खिदमत करो, उनका ख्याल रखो। लेकिन माँ बाप अगर बुराई का हुक्म दे तो उनकी बात नहीं माननी। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जहां रब की नाफरमानी होती हो वहां किसी की भी बात नहीं मानी जाएगी, न बाप की, न माँ की, न शौहर की, न बीवी की। याद रखिए। इसके बाद गुमराह करने वाले जो लोग हैं उसके बारे में ने कहा वला यहमिलुन्ना अथक़ालहुम व अथक़ालन मा अथक़ालिहिम, कि जो लोग दूसरों को गुमराह करते हैं ना, तो गुमराह हो गए, उसका बोझ भी गुमराह करने वाले लोगों पर डाला जाए। अल्लाह अकबर। इसीलिए आप अच्छा काम करें, नहीं कर सकते तो कम से कम अल्लाह के वास्ते किसी और को गुमराह ना करें, क्योंकि उसका गुनाह आपके सर पर भी आएगा। फिर अल्लाह ने कहा कि जो रिस्क का मालिक है ना, कोई भी नहीं है। ला यमलिकून लकुम रिस्कन, जिसको तुम पुकार रहे हो वो लोग तुम्हारे रिस्क के भी मालिक नहीं, कुछ नहीं तुम्हें दे सकते। ये सब रब का काम होता है, अल्लाह का काम है, ये किसी बुजुर्ग औलियाओं का, किसी इंसान का काम नहीं है। फिर अल्लाह ने और भी कई नबियों के वाक़यात को जिक्र किया है, और उसके बाद आखिर में ये मिसाल दी है अनकबूत यानी मकड़ी की, जिसके नाम पर ये सूरत है। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यअलमून। सूरह अनकबूत आयत नंबर 41। मिसाल देखिए, तौहीद की मिसाल कितनी अच्छी है। कहा कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और वली मुकर्रर कर रखे हैं, जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और वली मुकर्रर कर रखे हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है। वो भी एक घर बना लेती है, हालांकि तमाम घरों में से सबसे कमज़ोर अबोदा घर मकड़ी का ही है। काश कि वो जान लेते। जो लोग औलिया बना रखे ना, औलिया बुजुर्ग को, इस मिसाल पर गौर करें कि कोई भी आपको काम आने वाले नहीं है, ये खुला हुआ शिर्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की मौत ईमान पर करे, तौहीद पर करे। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।